أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، ومنها حيث وإنما بنيت تشبيها بالغايات لملازمتها الإضافة وشرطها أن تضاف إلى الجملة كاجلس حيث زيد جالس. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقد يضاف إلى المفرد كقول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالع نجم يضيء كالشهاب ساطع. تو بحث کو ادامہ دیتے ہوئے آج ہم مبنیات کی بحث کو ایک حد تک تمام کر دیں گے، اور انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہم مبنیات کی مکمل بحث تمام اور اس کے بعد خاتمہ سے دوبارہ اپنے درس کی تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ آج مبنیات میں سے ایک مبنی حیثو ہے، اور یعنی ظروف مبنیات میں سے ایک حیثو ہے، اور یہ حیثو اس کو مبنی کیا جاتا ہے غایات کے ساتھ شباہت رکھنے کی وجہ سے۔ یعنی یہ حیثو چونکہ غایات کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس وجہ سے جیسے کہ غایات مبنی ہیں یہ بھی مبنی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ شباہت جو ہے جیسے کہ غایات جو ہیں وہ ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یہ بھی اس کو بھی اضافت لازم ہوتی ہے۔ اب یہ مضاف ہوتا ہے جملہ کی طرف، اور جملہ میں کبھی کبھار یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، جیسے کہ شاعر کے قول میں ہے اما ترى حیث سہیل طالع، کہ یہاں پر حیثو یہ مفرد کی طرف مضاف ہے کہ سہیل ہے، سہیل اس کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، لیکن جب یہ جملہ کی طرف مضاف ہوگا تو اس کی مثال اجلس حیث زید جالس، اور یہ ہے جملہ اسمیہ کی مثال، اور جملہ فعلیہ جو ہے اس کے لیے بھی اس کی مثال مصنف نے قرآن سے آیت کو ذکر کیا ہے سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ تو یہاں پر لا یعلمون یہ جملہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے، اور حیثو کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، لذا اس جملے کی طرف افتقار کی وجہ سے یہ حیثو مبنی ہے، اور اس کی شباہت ہے غایات کے ساتھ۔ اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے۔ ومنہا حیثو، اور ان مبنیات میں سے حیثو ہے، وانما، اور اس کے سوا نہیں، بنیت تشبیہا بالغایات، اس کے سوا نہیں کہ اس کو مبنی کیا گیا ہے تشبیہا، یہ مفعول لا ہے، مفعول لا ہے تحصیلی، اس کو شباہت دینے کی وجہ سے غایات کے ساتھ، لملازمتها یہ وجہ شباہت ہے، اور جہت شباہت ہے کہ کس جہت سے یہ غایات کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، لملازمتها الاضافۃ، اس حیثو کے ملازم ہونے کی وجہ سے اضافت کو، وشرطها ان تضاف الى الجملۃ، اور اس کی شرط، حیثو کی شرط کیا ہے؟ اس کا مضاف ہونا ہے، اس کا مضاف کیا جانا ہے۔ یہ تضافہ اضاف یضیف اضافتن فہو مضیف، و اضیف یضاف، یضاف سے چوتھا صیغہ ہے، یعنی مفرد مؤنث کا غائب کا صیغہ ہے، اور اس کی شرط، حیثو کی شرط، اس کا اضافت کیا جانا ہے جملہ کی طرف، یعنی یہ اس وقت مبنی ہوگا کہ جب یہ اس کی بنا کے لیے شرط ہے کہ یہ جملہ کی طرف مضاف ہو اور جملہ کی طرف اس کی اضافت کی جائے۔
کہ اجلس حیث زید جالس، اور یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے مانند اجلس کہ تو بیٹھ، مانند اجلس حیث زید جالس کے، کہ یہ پوری کی پوری مثال اجلس حیث زید جالس، یہاں یعنی اجلس سے لے کر جالس تک یہ کاف تشبیہ کے لیے مسمى مراد ہو کر اس کے لیے مجرور ہوگی، اور پھر یہ مشبہ کے متعلق ہو کر یہ مثال مبتدا ہو جائے گا، مشبہ کا اجلس حیث زید جالس یہ اس کے لیے خبر واقع ہو جائے گا، مانند اجلس تو بیٹھ وہاں جہاں زید بیٹھنے والا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ یہاں پر حیث لا یعلمون کی طرف مضاف ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے، ہم ان قریب ہم ان کو پکڑیں گے اس مکان سے کہ لا یعلمون کہ جسے وہ نہیں جانتے، وقد یضاف الی المفرد، اور کبھی کبھار اس کی اضافت کی جاتی ہے مفرد کی طرف بھی۔ اب یہاں پر پہلی جگہ جب آیا ہے وشرطها ان تضاف، تو یہاں پر مؤنث کا صیغہ لائے ہیں، لیکن یہاں بعد میں وقد یضاف لائے ہیں، تو یہاں ہم ضمیر کے اعتبار سے اگر کوئی کہے تو یہاں پہلے میں حیثو کی طرف ضمیر لوٹے گی خود حیثو، اور دوسرے میں یضافو جو ہے اس میں لفظ حیثو کا کی تعویل میں ہم کر کے اس کی طرف ضمیر لوٹا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ نسخہ ہے اس وجہ سے ہم یہ تعویل کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی نسخہ میں قد تضافو ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وقد یضافو، اور کبھی کبھار حیثو کی اضافت کی جاتی ہے مفرد کی طرف، کقول الشاعر، مانند شاعر کے قول کے اما ترى حیث سہیل طالعا، ما اصل میں یہ مرکب ہے حمزہ سے اور مائے استفہامیہ، مائے نافیہ سے، حمزہ استفہامیہ اور مائے نافیہ، آیا تو نہیں دیکھتا اس مکان میں، سہیل کے مکان میں، اس حال میں کہ وہ سہیل طالع طلوع کرنے والا ہے۔ نجم، یہ جملہ جو ہے یہ حال بھی قرار دے سکتے ہیں اسے، کیونکہ سہیل ایک ستارے کا نام ہے، یہ جملہ حال واقع ہوگا۔ نجم یضیء، اس حال میں کہ وہ ستارہ ہے، یضیء، اور یہ جملہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے نجم کے لیے، کالشہاب ساطع، مان شہاب کے، ایسا شہاب کہ جو ساطع ہے، نور والا ہے، اے مکانہ سہیل، تو یہاں پر حیثو مکان کے معنی میں ہے، یعنی ما ترى حیث سہیل، یعنی کیا تو اس مکان میں نہیں دیکھتا کہ جہاں یعنی سہیل طلوع کرنے والا ہے۔ وحیثو، فحیثو بمعنی مکان ہونا، تو اس شعر میں مصنف فرماتے ہیں کہ حیثو مکان کے معنی میں ہے، یعنی حیثو سہیل طالعا، یہاں پر مکانہ سہیل طالعا۔ ومنها اذا وهي للمستقبل واذا دخل على الماضي صار مستقبلا، نحو قوله تعالى اذا جاء نصر الله، وفيها معنى الشرط غالبا، ويجوز ان يقع بعدها الجملة الاسمية، نحو اتيك اذا الشمس طالعة، والمختار الفعلیة، نحو اتیک اذا طلعت الشمس۔ ظروف مبنیہ میں سے ایک اذا ہے، یہ اذا زمانہ استقبال کے لیے ظرف ہے، اور جب یہ ماضی پر بھی داخل ہو جائے گا تو پھر بھی یہ اسے استقبال کے معنی میں کر دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اور جب اللہ کی نصرت آئے گی۔
وفیہا معنی شرط. اب یہاں پر اذا میں یہ معنی شرط بھی ہوتا ہے. غالباً اذا جو ہے یہ معنی شرط رکھتا ہے. اور اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی واقع ہوتا ہے. یہ جائز ہے اس کے بعد کہ جملہ اسمیہ بھی واقع ہو. جیسے کہ عتیقہ اذا الشمس طالعۃ، کہ یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ اس اذا کے بعد واقع ہوا ہے. اور لیکن مصنف کیا فرماتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ اس اذا کے بعد جملہ فعلیہ آئے. جیسے عتیقہ اذا طلعت الشمس، کہ میں تیرے پاس آؤں گا کہ جب سورج طلوع کرے گا. تو اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. وَمِنْهَا اذا، یہ منہا خبر مقدم ہے، اذا مبتدا مؤخر ہے، اور ان ظروف مبنیہ میں سے اذا ہے. وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِلِ، یہ جملہ حالیہ ہوگا، اس میں رابط واو بھی ہے اور یا کی ضمیر بھی ہے، اس حال میں کہ یہ مستقبل کے لیے ہے. یہاں پر لفظ مستقبل میں ہم اس کو مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بہتر ہے، اور مستقبل بھی ہم اس کو پڑھا جا سکتا، مستقبل بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے. یعنی دونوں صیغوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، اور یہ باب استفعال سے ہے. لذا لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے مستقبل اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ پڑھا جائے. اور یہ اذا زمانہ مستقبل کے لیے ہے. وَإِذَا دَخَلَ عَلَى الْمَاضِي، اور جب یہ داخل ہوگا ماضی پر، سارا مستقبلہ، وہ ماضی مستقبل ہو جائے گی. نحو قولہ تعالی، اور یہاں پر بھی یہ نحو جو ہے یہ مثالہ مبتدا محذوف کے لیے یہ خبر واقع ہوگی. مثالہ نحو قولہ تعالی، نحو جو ہے یہ مانند بمعنی مثل ہے، کیونکہ یہ نحو جو ہے 6 معنی کے لیے آتا ہے. ایک یہاں پر مثل ہے، مقدار ہے، جانب ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے 3 معنی ہیں کہ جو لغت میں مرقوم ہیں، لیکن یہاں پر یہ مثل کے معنی میں ہے. نحو قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آئے گی. وفیہ معنی شرط غالباً، اور اس اذا میں معنی شرط ہوتا ہے. غالباً یہ مفعول فی ہے، غالب اوقات میں یعنی اکثر اوقات میں. وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ. اب یہاں پر مصنف بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن مصنف کے نزدیک مختار جو ہے وہ جملہ فعلیہ کا آنا ہے. وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، أَن يَقَعَ واقع ہونا، بعدها اس اذا کے بعد الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ کا واقع ہونا اس کے بعد جائز ہے. نحو عتیقہ اذا الشمس طالعۃ، میں آؤں گا تیرے پاس جب سورج طلوع کرنے والا ہوگا. والمختار الفعلیۃ، والمختار یہ مبتدا ہے، الفعلیۃ اس کے لیے خبر ہے. اور وہ چیز جس کو اختیار کیا گیا ہے، الفعلیۃ یعنی الجملۃ الفعلیہ، جملہ فعلیہ ہے. نحو عتیقہ اذا طلعت الشمس، میں آؤں گا تیرے پاس جب سورج طلوع کرے گا. وقد تكون للمفاجات فيختار بعدها المبتدا. نحو خرجت فاذا السبع واقف، اور کبھی کبھار اس